السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری تفہیم القرآن کی کلاس ہے اور ہم لوگ تفہیم القرآن میں سورہ لقمان پڑھ رہے تھے۔ سورہ لقمان کی ہم 13 اور 14 آیت پڑھ چکے تھے پہلے، جس میں جو ہے سورہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ سب سے پہلی نصیحت تھی کہ شرک سے بچا جائے، شرک جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا تھا، 2 نصیحتیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر سورہ لقمان 15 میں کیا حکم ہوا ہے۔ وَإِن وا مطلب اور، ان مطلب اگر، جاہداکا وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، جدوجہد سے نکل جہاد سے نکل، جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہوتے ہیں، الا پر، ان تشرک کا مطلب ان مطلب کہ تو شریک ٹھہرائے، تا مطلب شروع کا مطلب میں نے بتایا تھا تو ہوتا ہے یا آپ ہوتے، تشرک تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے، ماں جو، یہاں پہ ماں سے مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا ہے نہیں کے لیے ماں اور لا استعمال ہوتے ہیں۔ لئیسا ہرگز نہیں، یا جس کا، لکا تجھے، بھی ہی مطلب اس کا اور بھی مطلب اس کا، علم کوئی علم، فلا تطعہما، فلا مطلب بس نہیں، تطعہما ان دونوں کا کہا نہ مان، ٹھیک ہے، ان دونوں کا کہا، تطع مطلب اطاعت سے نکلے، کہا نہ مان، وصاحب تہما یعنی کہ اور ان کے ساتھ بسر کر، فی میں، دنیا میں، معروف اچھے طریقے سے، واتبع تو اس سے نکلے، اتباع سے نکلے، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، تو پیروی کر، سبیل راستے کو کہتے ہیں، من جو، اناب رجوع کرے، الیہ میری طرف، الا مطلب طرف، چھوٹی یا میری، ثم پھر، الیہ پھر میری طرف۔ یہاں کا پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آگے سلائڈ پہ جانے سے پہلے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنا، اور پیروی انہی کے طریقے کی کرنا جو میری طرف متوجہ ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا تھا دو جو نصیحتیں کی گئی تھی وہ کیا نصیحتیں کی گئی تھی؟ پہلی شرک سے بچنے کی، دوسری ماں باپ سے حسن سلوک کی۔ اب یہاں تیسری کہا گیا ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن اگر ماں باپ دین کے معاملے میں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں، تو پھر وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں آپ ماں باپ کی بات نہیں مان سکتے۔ باقی دنیاوی معاملات میں آپ کو کیا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوگا اور وہ آپ کو دین کے خلاف کام کرنے کو کہیں گے تو آپ کو وہاں ان کی بات نہیں ماننی۔ اس کی آگے تفسیر دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اور آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ابھی آیت بھی مکمل نہیں، آیت بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ مرجعکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے، انبیاکم سو میں تمہیں آگاہ کروں گا، بیما جو کچھ، کنتم تم سب ہو، تعملون کرتے، عمل سے نکلا تعملون، یہی تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا بات کر رہے ہیں کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور تمہیں اس دن پتہ چل جائے گا کہ جو بھی کچھ تم دنیا میں کر آئے ہو۔ دیکھیں یہاں تفصیل لکھی ہوئی قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کا بار بار حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ والدین کا ہر حکم ماننا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ حکم آیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کا ہر حکم ماننے کا۔ اب کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ماں باپ کچھ غلط کام کرنے کو ہے تو وہ بھی کرنا ہے یا نہیں، تو وہاں یہاں پر اس آیت میں منع کر دیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ دین کے معاملے میں کوئی آپ کو ایسا حکم دیتے تو پھر آپ ان کا حکم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ شرک کرنے، نافرمانی کرنے کا بھی حکم دے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے، بتا دیا کہ بے شک والدین کا بڑا حق ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بہرحال ان کا حق اللہ تعالیٰ کے حق سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا تو پھر ان کا حق کم ہو جائے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر اصرار کریں یا دین کے خلاف کسی بات پر مجبور کریں تو اس وقت ان کے حکم کو مسترد کر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کے حکم کو مسترد کرنا ضروری ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں والدین سے اچھا سلوک کیا جائے گا، وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، میں بتا چکی ہوں دنیاوی جتنے معاملات ہوں گے اس میں کیا ہے، اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے، پھر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان سے محبت شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے، دین کے معاملے میں نیک لوگوں کے طریقے پر چلتے رہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر قیامت کے روز اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہمارے سارے اعمال سے ہمیں آگاہ کر دے گا۔ تو مطلب آیت مبارکہ کے آخری سے ہمیں اپنا حساب لینا، احتساب کہتے ہیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب کتاب کریں کہ اللہ ہمارے سب اعمال کی نگرانی کر رہا ہے،
یعنی کہ ہمارے ہر چیز اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں سب کچھ، اور قیامت والے دن ہمیں سب کچھ دکھا دیا جائے گا جو بھی ہم نے اعمال کیے ہوں گے۔ تو آج ہمیں جائزہ لینا ہے اپنا، کہ آج ہم جائزہ لیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ، یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی شریک تو نہیں ٹھہرا رہے کسی کو، شرک سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ، اللہ کا حق ہم پورا ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، اس کی اچھی سی عبادت کر کے اور اس کے سارے حکم مان کر۔ تو آج ہم اللہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، سارے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اور ان کے ہم حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آج ہمیں اس سورہ جو ہم نے لقمان کی 15ویں آیت پڑھی ہے اس میں ایک بات کلیئر کی گئی، وہ یہی کہ ماں باپ کا ہر حکم ماننا ہے، لیکن اگر وہ دین کے خلاف کچھ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہاں آپ ان کا حکم نہیں مانیں گے۔ باقی دنیاوی معاملات میں آپ ان کا ہر حکم مانیں، اخلاقیات سے پیش آئیں، چاہے پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب لکھ رہا ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے، شرک کو بہت بڑا ظلم کیوں کہا گیا، اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں شرک کو بہت بڑا ظلم کیوں کہا گیا، جو ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 13 میں پڑھا تھا ہم لوگوں نے ظلم۔ تو یا آپ کیا کریں گے، اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کے بارے میں بات چیت کریں گے، ڈسکشن کریں گے۔ نئی بات لکھی ہوئی ہے، حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بہت بڑے عقلمند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور ہے۔ حضرت لقمان کے آپ نے کال بھی دیکھے ہو، جیسے حضرت علی کی کال ہوتے ہیں، حضرت لقمان کے بھی کال مشہور ہے، اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ عقلمند دانشور تھے، یعنی کہ بہت زیادہ نصیحت اور جسے کہتے ہیں نا کہ عقلمند شخص سے ان کے بہت کال مشہور ہے، وہ بہت اچھی باتیں کرتے تھے، ان کو حکیمانہ باتوں کا اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا، یعنی کہ ان کی باتیں حکمت سے بھرپور ہوتی تھی، کہ جس میں جو ہے وہ بہت اچھی باتیں پائی جاتی تھی، حکمت سے بھرپور۔ قرآن کریم نے یہ واضح کیا کہ لقمان جیسے حکیم دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم لوہا مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو جو ہے وہ جو وہ دانشور تھے، حکیم تھے، ان کی جو باتیں تھیں اس کو کیا ہے قرآن مجید میں شامل کیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر موجود جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 3 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، 13، 14 اور 15، ہم نے اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا ہے، اور آج کا ہوم ورک ہمارا صرف یہیں تک تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس کو حل کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔